بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نہیں کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو تصرفات شرعیہ سے نہیں ہے تو وہ جب نہیں گزرے گی تو وہ تصرف شرعی پھر دوبارہ مشروع ہو جائے گا، پھر دوبارہ جائز ہو جائے گا۔ تو اس سے انہوں نے چند چیزوں کو خارج کیا تھا، اس حکم سے چند چیزوں کو خارج کیا تھا، جیسے نکاح مشرکات ہے، نکاح منکوحہ ہے۔ تو یہ دراصل میں ایک م- اشکال کا جواب ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی کو دیکھ لیں۔ حاشیہ نمبر پہلا ہے، کہتے ہیں یرد علی تفریع حکم البیع الفاسد۔ یہ جو جواب ہے، یہ پیچھے جو تفریق گزری ہے بے فاسد کے حکم کے بارے میں، یہ اس پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو بے فاسد ہیں، جو بے فاسد ہوتی ہے وہ ملک قبضے کے وقت ملک کا فائدہ دیتی ہے۔ بے فاسد کے اندر اگر کوئی بندہ مبی پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مالک ہو جائے گا، ملک کا فائدہ دے گا، لیکن اس بے کو توڑنا یہ واجب ہے، اس بے کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ جب وہ بے فاسد کے اندر وہ فاسد شرط ختم ہوتی ہے تو بے جائز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو آنے والے آگے احکامات تصرفات شرعیہ ہیں، تو ان کے اندر بھی جب وہ چیز ختم ہوتی ہے تو وہ تصرف جائز ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بے فاسد ملک کا فائدہ دے رہی تھی قبضے کے وقت، اسی طرح اگر کوئی بندہ مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح ملک کا فائدہ دے، وہ عورت اس کے نکاح میں آ جائے مشرک، لیکن اس کا تصرف نہ کرے، یعنی اس مشرک اور عورت سے جو دیگر تصرفات شرعیہ ہے، جو ازدواجی حقوق ہیں، وہ اس سے منع ہو، لیکن وہ اس کے نکاح میں آ جائے۔ جس طرح بے فاسد ہو رہی تھی تو بے فاسد کے اندر مبی مشتری کے ملک میں آ رہی تھی، لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح جو مشرک عورتیں ہیں ان سے نکاح ہو جانا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کے جو معاملات ہیں وہ کرنا یہ جائز نہ ہو۔ اعتراض اس طرح بنتا ہے۔ اسی طرح ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، یعنی تم ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے والدین نے نکاح کیا، والد نے نکاح کیا، آبا نے نکاح کیا۔ تو اس کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح بے فاسد کے اندر ملکی کا فائدہ ہو رہا تھا، اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی باپ کی منقوہ سے، یا اگر کوئی عورت اپنی ماں کی منقوہ سے نکاح کرے تو وہ نکاح ہو جانا چاہیے، لیکن تصرف جائز نہ ہو۔ جس طرح بے فاسد کے اندر ملک تو ہو رہی تھی لیکن تصرف جائز نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ اعتراض ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ جی جی تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو اصول اور قانون ہے کہ جو تصرفات شرعی سے نہیں ہے، نہیں کے بعد وہ جائز ہو جاتا ہے، اور جس طرح بے فاسد کے اندر ہو رہا تھا کہ ملک کا فائدہ ہو رہا تھا لیکن تصرف جائز نہیں ہو رہا تھا، تو یہ ایک الگ اعتبار سے ہے۔ لیکن ہاذا بخلاف نکاح المشرکات، یہ اصول، یہ قانون جو پیچھے گزرا، یہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کے برخلاف ہے۔ اسی طرح منکوحۃ الاب، والد کی منکوحہ سے کے نکاح کے برخلاف ہے۔
یعنی جس سے والد نے نکاح کیا اس سے اب اس کی اولاد نکاح نہیں کر سکتی. اور متعدد الغیر اس کا معاملہ الگ ہے. جو متعدد الغیر ہے، جو کسی غیر کی عدت گزار رہی ہے عورت، چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وصال ہو، دونوں صورتوں میں اس سے نکاح کرنا جو منع ہے، اس کا تعلق ایک اور اعتبار سے، اس کا بیان بھی آگے آ رہا ہے. وہ نکاح المحارم، اور جو نامحرم بلکہ محارم محارم عورتوں سے جو نکاح کرنا ہے، تو اس کا معاملہ بھی الگ ہے. محارم عورتیں جیسے بہن ہو گئی اور ماں ہو گئی و دیگر جو بھی جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، چاہے وقتی حرام ہے چاہے ابدی حرام، چاہے ابدی حرام ہے یا وقتی حرام ہے، تو ان کا معاملہ الگ ہے. وہ نکاح ہے بغیر شہود، اسی طرح بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، تو اس کا بھی معاملہ الگ ہے. کیوں؟ لأن موجب النکاح حل حل التصرف و موجب النحی حرمت التصرف. ان سے ان کا معاملہ ان کے الگ کیوں ہے کہ اگر ہم نکاح کو جائز قرار دیں لیکن تصرف کو منع کر دیں، ان سے تعلق ازدواجی جو معاملات ہیں ان کو منع کر دیں، تو یہ کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نکاح کا موجب ہے، لأن موجب نکاح ہے، اس کو مفعول بنائیں گے موجب، کیونکہ نکاح کا جو موجب ہے وہ تصرفات کو حل کرنا ہے، تصرفات کا جائز کرنا ہے، حلال کرنا ہے. جیسے عورت سے ازدواجی تعلق کرنا، تو یہ تصرفات کو حل کرنا ہوگا. اگر ہم اس کو تصرفات کو حل کر دیں تو نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نکاح کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ تصرفات حل ہوں. انا موجب نکاح، نکاح کا موجب تصرفات کو حل کرنا ہے یعنی حلال ہونا ہے. وہ موجب النہی حرمت التصرف ہے، اور نہیں کا موجب اگر کسی سے منع کرتے ہیں تو اس کا جو موجب ہوتا ہے وہ تصرفات کو منع کرنا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام یہ نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تصرف کو ہم حرام کر رہے ہیں. تو نکاح کا موجب ہے تصرفات کو حلال کرنا، اور نہیں کا موجب ہے تصرفات کو حرام کرنا. فاستحال الجمع بینہما، تو ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کو کہ ہم جو محرمات ہیں یا جو مشرک عورتیں ہیں ان سے ہم نکاح کو جائز قرار دے دیں اور ان سے تصرف کو حرام کر دیں، ہو گیا. تو نکاح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تصرف جائز ہو جائے. کا تصرف یہ ہے کہ ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو نکاح بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل، تو یہ دو. اور نہیں ہے تو نہیں کا مطلب کہ تصرف نہ ہو. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے کسی بھی طرح سے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا رہا تھا، لیکن نکاح اصلا نہیں ہوگا. ملک کے اندر مل کے بدعا حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہی تصرف حاصل ہوگا. تو یہی فرق ہے بائی کے اندر اور نکاح کے اندر. تو کہتے ہیں جو نکاح کے بارے میں ان یا غیر کی متعدہ ہو عارم ہو، تو ان سے جو نکاح کرنے کی حرمت آئی ہے کہ ان سے نکاح نہ کرو، تو یہ حرمت والی جو حرمت ہے یہ نفی پر محمول ہوگی. فیحمل النحی علی النفی، ان سے جو نہیں وارد ہوئی ہے تو اس نہیں کو نفی پر ہم محمول کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ نفی ہے، یعنی وہ ہی نہیں ہوں گے.
وہ ان سے نکال ہی نہیں ہوگا، تو لہذا یہ نہیں بمانہ نفی کے ہے، وہ اصلاً جو ہے وہ تصرف ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ تصرف ہے یا تصرفات نکاح کے اندر جو دیگر تصرفات ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوں گی، اور جو نفس نکاح ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق تھا بے فاسد کے اندر اور نکاح کے اندر۔ بے فاسد کے اندر نہیں کے اندر ملک کا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن نکاح کے اندر ملک بدا کا فائدہ۔ جی، یہ اعتراض تھا اور یہ اس کا جواب تھا۔ یہ سمجھ آ گیا تو پھر آگے چلیں۔ جی سمجھ آ رہا ہے؟ الحمد للہ، جی جی۔ دیگر کو بھی آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن، آپ کو بھی آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو پھر میسج کر دیں اگر۔ جی آگے کہتے ہیں فَأَمَّا مُوجِبَ بَيْعِ الْفَاسِدِ، فَأَمَّا مُوجِبَ الْبَيْعِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ، بہرحال جو بے کا موجب ہے، وہ میں تو بیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کی ملک کا حاصل ہو۔ جس طرح نکاح کا موجب تھا تصرفات کو حلال کرنا، کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصرفات اس کے لیے حلال ہو جائیں۔ اسی طرح جو بے کا موجب ہے، بے کرنے کا مقصد ہے، بے کرنے سے جو چیز حاصل ہوتا ہے، بندہ چیز کا مالک بنتا ہے۔ وہ موجب النحی حرمت التصرف، اور جو نہیں کا موجب ہے، نہیں سے جو ثابت ہوتا ہے، وہ تصرفات کا حرام ہونا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ملک حاصل ہو لیکن تصرفات حرام، تصرفات جو ہے وہ جائز نہ ہو۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے، اس کا بندہ مالک تو ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ کرنا تصرف کرنا اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ بے کا موجب ہے کہ وہ چیز ملک کے اندر آ جائے، اور وہ جو نہیں ہے اس کا موجب یہ ہے کہ تصرفات حرام ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے، وقد امکن الجمع بینہما، اور ان دونوں کے درمیان ممکن ہے، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، یعنی اوپر لکھا ہوا ہے ثبوت الملک، ثبوت الملک، ثبوت الملک و حرمت التصرف، یعنی تصرفات حرام ہو اور ملک ثابت ہو، تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، بے عین بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ، اس اعتبار سے ان کو جمع کرنا ممکن ہے کہ ملک تو ثابت ہو لیکن اس کا تصرف حرام ہو۔ بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكَ أَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ، ملک تو ثابت ہو لیکن تصرف کرنا یہ حرام ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ الیس انہ لو تخمر العصیر، کہ اگر اس عصیر بولتے ہیں وہ جو انگور ہوتے ہیں جن سے شراب بنتی ہے، الیس انو، کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو شراب ہیں، جو شراب والی انگور ہیں، ان کو نچوڑا جائے فی ملک المسلم، مسلمان کی ملک میں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر انگوروں کو نچوڑا جائے مسلمان کی ملک میں تو جب کا ملک ہو تو وہ اس کی ملک باقی رہتی ہے، جب کا ملک ہو فی ہاں، اس کا مسلمان کی ملکیت اس شراب میں باقی رہتی ہے، وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ، اور اس کا تصرف اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک بندہ مسلمان ہے،
وہ اگر اس کے پاس انگور ہیں، ایسی انگور ہیں جن سے شراب بنتی ہے، تو وہ بندہ ان انگوروں کو نچوڑا، اگر کوئی بندہ نچوڑتا ہے تو اس کو نچوڑنے سے وہ شراب بن جاتی ہے، لکوڈ کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ شراب بن گئی۔ تو شراب بننے کے بعد بھی وہ جو شراب ہے وہ مسلمان کی ملک میں ہی رہے گی، کیونکہ یہ جو شراب ہے وہ ان انگوروں سے بنی ہے کہ جو انگور مسلمان کی ملک میں ہے۔ یہ شراب ان انگوروں سے بنی ہے کہ جو مسلمان کی ملک تھی، تو جس طرح وہ انگور مسلمان کی ملک تھی، اسی طرح ان سے جو شراب بنا ہے وہ شراب بھی اس مسلمان کی ملک ہی ہوگی، اس میں شراب کے اندر جب کا ملک ہو اس مسلمان کی ملکیت اس شراب میں باقی رہے گی۔ لیکن کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ شراب کو پینا، استعمال کرنا یہ حرام ہے، تو اسی لیے فرمایا یحرم التصرف، اس کا تصرف کرنا حرام ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ ایک چیز کے لیے ملکیت تو ثابت ہو لیکن تصرف یہ حرام ہو، یہ ممکن نہیں۔ ملک کا ثبوت اور تصرف کا حرام ہونا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بے کا معاملہ ہے، اور جو نکاح ہے وہ نکاح کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ نکاح ہم ملک کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کرتے، نکاح ہم تصرفات کو حلال کرنے کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے تو تصرفات حلال ہو جائیں گے۔ اور نکاح کرنے سے جو حرمت آئی ہے بسا اوقات، تو اس کا مطلب یہ کہ تصرفات نہ ہو، تو نکاح کرے گا اور تصرفات اس کے لیے جائز ہونے چاہیے، لیکن ہو نہیں کی وجہ سے تصرفات حرام ہو رہے ہیں، تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا اور تصرفات ثابت ہی نہیں ہوں گے، بلکہ جو بے ہے تو اس کا جو موجب ہوتا ہے وہ ملک کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ ملک ثابت ہو لیکن تصرفات حرام ہو، یہ ایسا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ جی جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح جو ہے وہ راوی رہے گا، کیونکہ وہ اس میں تصرفات نہیں کر سکتے۔ ہاں اور جو یہ جو بے کی ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اس کی بے بھی ہاں ہو بے جائے کا گی اور معاملہ، ملک کا فائدہ بھی دے گی، لیکن اس کو تصرف کرنا حرام ہوگا۔ جی جی بالکل۔ اس کا جواب آگے اسی کو کہتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اس پر ہمارے اصحاب نے کہا، کس پر کہا؟ النحی عن الافعال الشرعیت یقتضی تقریرها، کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہے وہ تکرار کا تقاضا کرتی ہے، کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو افعال شرعی میں سے ہے اور اسے نہیں، تو اگر اسے نہیں واقعی ہے تو جیسے ہی نہیں گزرے گی تو وہ کام جائز ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے اس اصول پر، اس قانون پر یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اس پر ہمارے اصحاب نے یعنی ہمارے احناف نے بیان فرمایا کہ اذا نظر لصوم یوم النحر و ایام التشریق یصح نظرہ، اذا نظر لصوم یوم النحر و ایام التشریق یصح نظرہ، کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن کے روزے کی یا ایام تشریق کے روزے کی نظر مانتا ہے تو اس کی نظر درست ہو جائے گی، منت اس کی درست ہو جائے گی۔ کسی بندے نے یہ منت مانی کہ میں عید والے دن میرا یہ کام ہو گیا تو میں عید والے دن کا روزہ رکھوں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایام تشریق کا روزہ رکھوں گا، تو اس کی جو نظر ہے آنا فرماتے ہیں کہ اس کی نظر درست ہو جائے گی،
لأنه لو نظر بصوم مشنو بصوم مشروع، کیونکہ وہ روزے مشروع جائز روزے کی نظر ہے، لأنه نظر بصوم مشروع، کیونکہ وہ جائز روزے کی نظر. جی تو اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان ایام کے اندر روزے کی منت مانتا ہے تو اس کی منت ماننا یہ درست ہو جائے گی، کیونکہ یہ جائز روزے کی منت ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اسی طرح اگر کوئی بندہ مکروہ اوقات میں نماز کی نظر مانتا ہے تو یصیح، یہ بھی درست ہے. اگر کوئی بندہ یہ منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فجر کی نماز کے بعد جو مکروہ وقت ہے، چاہے وہ زوال کا وقت ہو، چاہے وہ مغرب کے یعنی سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو، یا سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، جو تین مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر وہ منت مانتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، تو اس کی منت ماننا یہ درست ہو جائے گی. لیکن منت کو پورا کیسے کرے گا؟ وہ ایسے پورا کرے گا کہ اگر وہ جو مکروہ اوقات ہے اس کے بعد وہ جو درست صحیح وقت آئے گا اس کے اندر وہ بندہ اس کو ادا کرے گا، اس کو پورا کرے گا. لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ، وہ نماز درست اس لیے ہوگی کیونکہ وہ ایک جائز عبادت کی منت ہے. نماز کی منت ماننا یہ ایک جائز عبادت کی منت ماننا ہے. لما ذکرنا، اس وجہ سے کہ جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا، لما ذکرنا اس وجہ سے کہ جس کو ہم نے پیچھے ذکر کیا، یعنی ان النحی یوجب بقا تصرف مشروعا، یعنی جو نہیں ہے وہ تصرف کی بقا کو ثابت کرتی ہے جائز ہونے کے طور پر، مشروع ہونے کے طور پر تصرف کے بقا ہونے کو ثابت کرتی ہے نہیں، یعنی نہیں جیسے ہی گزر جائے گی اس کا تصرف کرنا یہ جائز ہو جائے گا. اللہ اکبر. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. جی یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ جو آخری انہوں نے عبارت بیان کی ہے جو نہیں ہوتی ہے وہ تصرف کے بقا کو ثابت کرتی ہے، تو اس کے متعلق یہ آگے والی بات ہے، تو اس کو اگلے درس کے اندر تفصیل سے بیان کروں گے. تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.